بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ اقلیتوں کو پورے حقوق دیے جائیں گے اور جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ان کو کسی قسم کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ مسلح تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس از ان آر نیشنل انٹرسٹ، کہ ہم ان کو اجازت نہ دیں مسلح تنظیموں کو کام کرنے کی، اور ہم بالکل اس پہ بڑے سیریس ہیں۔ پہلے بھی اس قسم کی کئی کوششیں کی جا چکی ہیں لیکن وہ اتنی فروٹفل نہیں ہوئی، بٹ اس وقت یہ کوشش جو ہے اس میں ہمیں سیریسنس اس لیے نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے۔ جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی ضرور نکلتا ہے۔ سو ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں لوگ اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پراپرلی واچ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے جناب، اس کے تحت مسلح تنظیمیں جو ہیں ان کو مین سٹریم میں لانے کا کام بھی کیا جائے گا اور اس میں بھی سیریسنس نظر آتی ہے۔ اب مین سٹریم میں ان کو کیسے لایا جائے گا، کس طریقے سے ان کو روزگار مہیا کیا جائے گا، ان چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی خاص طور پہ اس مسئلے میں جہاں پہ مسلح تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب فرم ہے، وہ اس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے بالکل ساتھ دینے کے لیے تیار ہے حکومت کی۔ میرے ساتھ موجود ہے شیخ وقاص اکرم صاحب اور قمر الزمان کائرہ صاحب، اور دوسرے حصے میں شامل کرنا چاہوں گا غلام سرور خان صاحب کو، وفاقی وزیر پیٹرولیم ہے، تحریک انصاف سے آبویسلی ان کا تعلق ہے جناب، اور میں چاہوں گا یہ کہ جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو پرابلمز اس وقت فیس کر رہے ہیں ہم لوگ، جس میں چاہے گیس کے بلز ہو، چاہے بجلی کے بلز ہو یا کوئی اور مسائل ہوں، ان کو بھی میں ڈسکس کرنے چاہوں گا، لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا قمر الزمان کائرہ صاحب سے اور شیخ وقاص اکرم صاحب سے۔ جی کائرہ صاحب، آپ بتائیں کہ جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں اس پہ جو حکومت جس طریقے سے ان کو ہینڈل کر رہی ہے، کوئی رعایت نہیں برت رہی اس چیز میں، اس کام میں، آپ آئی ہوپ یو آر سیٹسفائیڈ ود دس۔ جو بھی پاکستان کی گورنمنٹ جب بھی دہشت گردوں کے، انتہا پسندوں کے، ان ایکسٹریمسٹ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے خلاف کام کرے گی یا اس سوچ کے خلاف چلے گی تو ہم اس کو مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کریں گے۔ موجودہ حکومت سے تمام تر اختلافات کے باوجود ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے بڑے واضح طور پہ اور دا فلور آف دا ہاؤس کا کہ عمران خان اس معاملے میں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی یہ معاملہ ول کے ساتھ، یعنی کسی حکومت نے اپنے ارادے کے طور پہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ انتہا پسندوں کا مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کیے بغیر پاکستان کو ایک ٹالرنٹ اور ایک قابل برداشت اور سب کا پاکستان بنائے بغیر نہ اس ملک کو مستحکم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، نہ اس کی اکانومی کو درست کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے جب بھی یہ اقدامات اٹھائے ہیں یا اندرونی دباؤ ہوا ہے یا بیرونی دباؤ ہوا ہے، کبھی جو پشاور انسیڈنٹ ہے اس کا حادثہ ہوا تو آپریشن ہوئے، ہاں آپریشن ضد الفساد میں پورے ملک کے اندر بائی لارج جس میں بڑے آپریشن ہوئے، جس میں ساری آرگنائزیشنز پاکستان کی شامل رہیں، اس سے کافی بہتری بھی آئی ہے، لیکن ابھی بھی جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس طرف اتنا سفر نہیں ہو رہا۔ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ چلے جی، میں کائرہ صاحب اور شیخ وقاص صاحب اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہے کہ پرووائڈڈ کہ ان کو سیریسلی ٹیکل کیا جائے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ جو مین سٹریم میں لانے کی باتیں ہوتی ہیں، مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے بینڈ آرگنائزیشنز کے لوگوں کو؟ دیکھیں نا صاحب، جنرل مشرف کے جو نیریٹو تھا جس وقت وہ آئے دہشت گردی کے خلاف وانا وزیرستان آپریشن شروع کیا، تو اس وقت بڑا سخت آپریشن ہوا پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر۔ یہ جتنے کالعدم جماعتوں کے، چاہے وہ جماعتیں جو تھیں بڑے لیول کی تھیں یا چھوٹے لیول کی تھیں، ان کے قائدین جو تھے وہ بالکل محدود ہو کے رہ گئے تھے، ان کی موومنٹ محدود ہو گئی تھی، ان سے سرکاری سیکیورٹی چھین لی گئی۔ یہ ڈرامہ تماشا صرف پاکستان جیسے ملک میں پوری دنیا میں ہے کہ آپ ایک ایکسٹریمسٹ مولوی کو قلعدم کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے، مگر پھر اسٹیٹ ایکسپینس پہ، اسٹیٹ کے آپ کے میرے قوم کے پیسوں سے آپ اس آدمی کو جو
خطرہ ہے آپ کے اور میرے لیے، اس کو آپ ہمارے پیسوں پہ سیکورٹی فراہم کرتے ہیں. سو مشرف نے وہ سب وڈرا کر لیا اور اس کے بعد وہ کہا کہ جو مرتا ہے مر جائے، جس کو اپنی جان کا خوف ہے وہ گھر کے اندر بیٹھے. ان کی طبیعتیں اوقاتیں ٹھیک ہو گئیں. پھر وہ ایجنڈا بعد میں جا کے پھر 9/11 والا معاملہ ہوا، اس کے بعد ایک آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد 7/7 ہوا، پھر اس کو بھی فالو، اس میں بھی جنرل مشرف تھے خود، وہ لنڈن والی جو بامبنگ تھی اس میں بھی جنرل صاحب جو تھے اس وقت حکومت میں تھے. وہ آپریشن بھی شروع ہوا بڑے جذبے اور ولولے کے ساتھ، اور یہ دونوں آپریشن سال 1.5 سال کے اندر اندر ان کی شدت بھی ختم ہو گئی، ان کی امپلیمنٹیشن بھی ختم ہو گئی، اور خاطر خواہ نتیجہ نہیں آیا. اور اسی وجہ سے مشرف کے بعد زرداری صاحب، اور زرداری صاحب کے بعد میاں نواز شریف صاحب، ان تینوں حکومتوں کے اندر ہر آدمی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے. پھر جب یہ کمزور پڑے، بیکاز سیاسی حکومتیں اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کنسیشنز دیتی ہیں اس قسم کی جماعتوں کو، کیونکہ ان کا چھوٹا چھوٹا ووٹ بینک ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر حلقے کے اندر، تو جس کی وجہ سے یہ کمپرومائز کرتے ہیں. پھر یہ سیاسی لیڈران اس ملک کے ٹاپ کیڈر کے علاوہ مڈل کیڈر یہ ڈرپوک لوگ ہیں، ڈرتے بھی ہیں مولویوں سے، جس کی وجہ سے یہ کمپرومائز کرتے رہے. اور اسی لیے ہر نئی آنے والی حکومت کو ایک دفعہ آؤٹ آف ڈیفیٹ یہ نعرہ لگانا پڑا کہ جی ہم انہیں مین سٹریم میں لے آتے ہیں. طالبان کو مین سٹریم میں لانے کی امریکنز نے کب بات کی؟ جس وقت امریکنز کی لگی پھینٹی، ٹھیک ٹھاک جتیاں پئیاں، مارا پئیاں، اور نے کہا جی نہیں لیٹس ٹاک ٹو دیم، ناؤ لیٹس سٹ ود دیم. جب وہ آئے جذبے کے ساتھ ماریں گے تب تک وہ تکڑے رہے، جس وقت ڈیفیٹ ہوئی. یہاں جس وقت آپ ان کو کنسیشن دے کے خود اتنا مضبوط کر دیتے ہیں، پھر یو سرنڈر ٹو دی اینیمیز آف دا اسٹیٹ ہو آر ایکسٹریمسٹ پیپل. ناؤ یہ حکومت بھی وہی بات کہہ رہی ہے، مگر یہاں ایک چینج ہے، ایک تبدیلی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ شاید ماضی میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ جو تھے وہ ایک پیج پہ نہیں تھے. یہاں مجھے توقع اور امید اس لیے ہے کہ یہ کامیاب ہوگا کیونکہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے، ایجنڈا ایک ہے. مگر پنجاب میں یہ مختلف ہے. پنجاب میں کالعدم جماعتیں پی ٹی آئی کی اتحادی ہیں، ان کا اتحاد ہے آپس میں. میرے ضلع کے اندر، سرگودا کے اندر، خانے وال کے اندر، ملتان تک کے اندر 4 شیڈیول کے بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے لوگ، جس میں جیش محمد سے لے کے سپاہی صحابہ سے لے کے تحریک جعفریہ سے لے کے اہل تشیع اور اہل سنت کے لوگ جو ہیں، ایک ایک ضلع میں 100 150 200 لوگوں کی لسٹ ہے. آپ نے ٹوٹل 121 بندہ اٹھایا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ، اور اس ملک کے اندر ہزارہا مدرسے ہیں جن میں بہت سے مشکوک ہیں. آپ نے 121 آپ نے چند کا 100 سم تھنگ کا کنٹرول سنبھالا ہے. اللہ کرے کہ آپ کی ول ہمیں نظر آئے مستقبل میں، جیسے کارا صاحب نے کہا، اللہ کرے کہ یہ آئی واش نہ ہو، اور خدا کرے کہ اسٹیٹ جس طرح دیکھیں نا، یہ لوگ ہمارے لیے بدنامی ہیں. یہ کبھی ہندوستان میں کاروائی کریں، کبھی ادھر کاروائی کریں، پھر امبیرسمنٹ آپ کو، مجھے اسٹیٹ فنکشن عمران خان صاحب کلیئرلی کہہ چکے ہیں نا کہ وہ جو بھی اس قسم کی کوئی کاروائی کرے گا تو وہ دیٹ مینس کہ وہ اسٹیٹ کے اینیمی ہے. وہ بالکل کلیریفائی کر چکے ہیں. دیکھیں جی، وہ رد الفساد، پھر وہ جو نیشنل ایکشن پلان، یہ جتنے بھی صاحب ہوتے ہیں نا، جو وزیر اعظم ہوتے ہیں اور جو صدر ہوتے ہیں، یہ کلیئر ہی باتیں کرتے ہوتے ہیں. پھر ان کے پلے کیا ہوتا ہے ان باتوں کے، وہ پتہ لگتا ہے 6 مہینے بعد، وہ پتہ لگا 1 سال کے بعد. سو یس، فنگرز کراسڈ، وی ہوپ کہ دس ٹائم خان صاحب کی حکومت اور اسٹیٹ ایک پیج پہ ہے. اللہ کرے کہ ایسے تمام ایلیمنٹس جو آپ کے میرے لیے بدنامی کا باعث ہے، ایک چیز تو پلس پوائنٹ ہے نا جی کہ وہ ختم اور مگر پنجاب حکومت پہ اسٹیٹ کو بھی خاص نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ بزدار کا اتحادی جو ہے وہ کالعدم جماعت ہے جو کہ جیش محمد کو فیول کرتے ہیں. مثلا سپاہی صحابہ کا یہ جو اظہر مسعود کے اظہر کیا نام ہے اس کا جی، جیش محمد والا، یہ سپاہی صحابہ کا صدر تھا بہاولپور کا. ٹھیک ہے نا، یہ وہ کیڈرز ہیں جو کہ خود تو انٹرنیشنلی آپریٹ نہیں کرتے ہوں گے شاید، مگر یہ فیول کرتے ہیں، یہ اپنے سپاہی ان کو دیتے ہیں، وہ پھر بعد میں جو اونچے کیڈرز ہیں وہ جیش محمد بن جائیں. سو خدا کرے کہ اس کا کوئی حل نکلے، مگر اتحادیوں کے خلاف یہ کیسے آپریشن کریں گے پنجاب حکومت میں، لیٹس سی. قاہرہ صاحب آگے چلتا ہوں، ایک اور سوال ہے میرے پاس. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا بلاول اگر مجھے اجازت دیں رانا صاحب ایک بات کہہ لوں. جی ضرور. یہ جو لفظ مین سٹریمنگ ہے نا، ہاں جی، میں وقاص صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں ٹائم ضائع نہیں کرتا، لیکن مین سٹریمنگ، آپ نے لبیک کو مین سٹریم کرنے کی کوشش کی نا، ان تنظیموں کو جن کو آپ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے رہے، مین سٹریم کرنے کے لیے ان کو موقع فراہم کیا گیا، تو کیا مین سٹریم ہوا؟ مین سٹریمنگ بیسیکلی ہے کیا؟
افغانستان کے اندر فیل ہوا، آپ کیا کریں گے؟ ہاں اور یہ رانا صاحب یاد رکھیے، جس طرح اس وقت ملک کے اندر ایک مختلف صنعتوں کے نمائندے ہمارے ایوانوں میں موجود ہیں، بیوروکریسی میں بھی موجود ہیں، ہمارے عسکری اداروں میں بھی موجود ہیں جو ان کے مفادات کا دفاع کرنے والے ہیں، اسی طرح یہ جو مذہبی فساد پھیلانے والے ہیں، انتہا پسند ہیں یا اس طرح کی آرگنائزیشن ہے، اس مذہبیت کی لڑائی کا بھی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اس اکانومی کے ساتھ یہ لوگ لنکڈ ہیں، اور ان کے نمائندے پارلیمان میں بھی، اسمبلیوں میں بھی، اور ہر جگہ پہ ہر ادارے میں موجود ہیں جن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ لڑائی بہت بڑی ہے، چھوٹی سی لڑائی نہیں ہے، اور بالکل وقت ٹھیک کہا کہ حکومتیں 4 مولوی سڑک پہ آ جاتے ہیں، حکومتیں ڈر جاتی ہے کہ جناب فساد ہو جائے گا، میڈیا میں بات آ جائے گی ہمارے لیے۔ اس سوچ کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ اگر حکومت نے ہاتھ ڈالا تو ماضی میں بھی ان کو ہاتھ ڈالے گئے تو یہ طاقتور ہوئے، ان کے ارادے درست نہیں تھے، اور اب اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اور یہ اسٹیٹ اور عدل فساد کے دور میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ اکٹھے ہوئے تھے، بڑا اچھا رزلٹ آیا۔ اللہ کرے اس دفعہ ہم اس بات کو خود مانتے ہوئے، ابھی بھی ہم بیرونی دباؤ پہ کر رہے ہیں، اللہ کرے ہمارا ارادہ اس میں شامل ہو جائے۔ اب آپ سوال۔ ایم اے میں رانا صاحب مین سٹریم کیا گیا مولویوں کو، اس سے زیادہ مین سٹریمنگ کیا ہے کہ آپ انہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بٹھا دیں۔ ایم اے کو آپ نے مین سٹریم کیا، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، آگے آپ آ جائیں پی ٹی ایم لے لیں، آپ نہیں آپ نے پی ٹی ایم کو سنیں، آپ نے پی ٹی ایم کو مین سٹریم کرنے کی کوشش کی، آپ نے داوڑ علی وزیر کو بٹھا دیا یہاں پہ ایم این اے بنا کے، وہ تماشا انہوں نے پاکستان کے خلاف زیادہ کرنا شروع کر دیا، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں۔ سلوشن یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی دہشت گردی کے ذریعے ہی پاکستان پہ مسلط کر سکتے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور جو انتہا پسند ہیں جن کی اٹس اے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس، ہمیں ان کے ساتھ انگیج کر کے جن میں ہمیں کسر نظر آتی ہے، ہمیں ان کے لیے چھوٹے ضلعوں کے اندر جابز کی اپرچونٹیز پیدا کرنی پڑیں گی، چھوٹے ضلعوں کی اکانومیز بہتر کرنی پڑیں گی۔ جو دہشت گرد جس کو روزی روٹی مل جاتی ہے عزت سے، اس کے بال بچے پلنے لگ جاتے ہیں رانا صاحب، وہ پھر بندوقاں چھڑ جاتا جی۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے جی جو شیخ وقاص سلوشن دے رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اس کی اکانومی ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، شیخ صاحب نے بھی چھوٹی اکانومی کا کہا، بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی نمائندگی ہے ہر جگہ پہ ہے جی، ہے باقی گروپس کی طرح، ان کی بھی نمائندگی ہے سب کے خلاف، اور پوری ریاست کے اسٹیٹ کے پورے لوگوں کو اپنی ریاستی طاقت کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ چھوٹی لڑائی نہیں ہے، یہ کمزور ارادے سے نہیں لڑی جائے گی۔ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ریاست ان کا سر کچلے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کے خیال میں جو شیخ وقاص صاحب سلوشن دے رہے ہیں کہ اگر سیکنڈ ٹیئر کے لوگ جو ہیں ان کو اگر روزی روٹی مل جائے تو وہ بندوق نہیں اٹھائیں گے، یہ بات رانا صاحب، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، میں تو پہلے گزارش کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک کہا شیخ صاحب نے، ان کی اکانومی کا متبادل بندوبست بہت اچھا ہے، انتہا پسندی دہشت گردی سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ دہشت گردی انتہا پسندی کی ایک آؤٹ کم ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر ہمیں کہاں کہاں روک رہی ہے، ہمارے ہر پروگریسو عمل کو روک رہی ہے، اس ملک کے ایک ایک سیکشن کو روک رہی ہے۔ آپ کی نظر میں قائرہ صاحب انتہا پسندی تو اب یہ ہے کہ میں کل ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ یونیورسٹیوں کے اندر اب وہ ڈریس کوڈ یہ بتا رہے ہیں کہ قمیض جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں سے کتنی نیچے ہونی چاہیے، آپ کے دوپٹے کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم یہ ماڈسٹ ڈریسنگ ہم سب سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک انتہا پسندی کی جو ہے نا یہ قسم ہے۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ چلے میرے خیال میں، لیکن آپ مجھے سولوشن بھی تھوڑا سا بتا دیں جیسے شیخ صاحب نے بتایا۔ جب میں اور آپ جب یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے شیخ صاحب، ہم بال ان کے سفید ہو گئے لیکن ہم سے چھوٹے ہیں، اس وقت کا ماحول کیا تھا اور آج کیا ماحول ہے؟ ہم مٹیریلی گرو کر گئے ہیں لیکن سوسائٹلی ہم بہت پیچھے گئے ہیں، اور ہمارے ہم تک پہنچانے میں جہاں پہ ہمارے اپنے مفاد اور اپنے فیصلے تھے، اس میں بہت بڑا رول ان امریکیوں کا، برطانویوں کا، سعودیوں کا، بارے ساری ممالک کا تھا، جنہوں نے ہمارے پورے سوسائٹل فیبرک کو برباد کیا۔ گورننس ہماری شروع سے کمزور تھی، اکانومی کمزور تھی، اور اس کے نتیجے کے بعد جب یہ بھی آ گئے، انہوں نے پاکستان میں مذہب کو استعمال کیا، یقیناً اس کے بڑے خوفناک اثرات ہیں اور بڑی دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ شروع ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم ساتھ ہیں اس کے، اور اس کو بالکل طاقت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، ڈائلاگ سے نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پوری طاقت استعمال کرنی پڑے گی، ڈر کے نہیں۔ اچھا، اس میں ایک سلوشن آپ نے، ایک تو میں نے پہلے بتایا، ایک اور ایزیسٹ سلوشن ہے جو فل فور کہتے ہیں نا، کوئی ایک فوری انجیکشن دے کے آپ کو ہسپتال تک لے جانا چاہتے ہیں۔
آپ کے پاس اس وقت اس ملک میں موجود بہترین قانون ہے دہشت گردی کے خلاف. صرف خدا کے لیے عمران خان اور ہماری یہ فوج یہ مل کے صرف ان قوانین پہ عمل درآمد کرا دے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اوپر، آپ کی دہشت گردی جو ہے وہ آدھی رہ جائے گی. رانا صاحب، آپ کا وہ قانون کہتا ہے کہ کسی کالعدم جماعت کا جھنڈا لہرائے گا تو لہرانے والے کو 3 سال قید ہوگی. آپ کا قانون کہتا ہے کہ کالعدم جماعت کا سٹکر لگاؤ گے اپنی ویسٹ کوٹ پہ تو تمہیں 6 مہینے سے 3 سال قید ہوگی. آپ کا قانون کہتا ہے کہ جن لوگوں کا 4 شیڈول میں ہم نے ذکر کر دیا ہے وہ خاص جگہوں، صرف موجودہ قوانین پہ عمل کروانا شروع کر دیں. اگر اس ملک میں یہ وبا آدھی ختم نہ ہو جائے اگلے 1-2 مہینے کے اندر، مجھے گریبان سے پکڑ لیجئے گا. تو باقی آدھی کیسے ختم کی جائے؟ باقی میں نے آپ کو پہلے بتایا. نہیں، وہ تو آپ نے سیکنڈ ٹیئر کا بتایا نا، اور وہ اس کا فرسٹ ٹیئر کا بتایا. آپ کے نزدیک بھی یہی سلوشن ہے قاہرہ صاحب؟ سب راشد بھائی یہ مطلب ڈکلیئرڈ سولوشن ہے. میں ایگری کر رہا ہوں. میں نے کہا نا بالکل درست ہے کہ قانون اگر آپ نے بنائے ہیں تو ان پہ عمل کریں. عمل کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. ایک بریک پہ جاؤں گا اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا جی تو میرے ساتھ موجود ہوں گے غلام سرور خان صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جناب کہ غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم میرے ساتھ موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ سرور خان صاحب. گیس والے پاسے بعد آ جا سا پہلے میں ذرا پولیٹیکل گلاں کرنا کہ گیس دی شکایات بہت آ رہی ہیں، ساڑھے لوگوں دے بل بڑے ود گئے ہیں. وہ میں بعد میں ڈسکس کر لوں گا آپ سے. واٹ ڈو یو تھنک آفٹر دس ایگریشن وچ واز امپوزڈ آن اس بائی انڈیا، ہماری قوم تو یونائٹڈ ہو گئی اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم عمران خان کو پورا جو دنیا ہے وہ اس کو تو ڈارلنگ آف دا ورلڈ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ بالکل جی رانا صاحب، بجا آپ نے فرمایا اور سٹارٹ بھی آپ کا یقیناً ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے. ہندوستان کے الیکشن جیسے آپ کے علم میں ہیں کہ مئی میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ریاستی انتخابات تھے اس میں مودی کی جماعت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ تھا، پاکستان کے خلاف جنگ کی باتیں کرنا یا جنگ کا آغاز کرنا. تو یہ ان کی ایک الیکشن اسٹریٹجی تھی، ایک نیریٹو بنایا گیا. اور پلوامہ کا واقعہ جس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، تحریک آزادی کشمیر کے لیے جہاں کشمیریوں پہ اتنے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، گزشتہ 70 سالوں سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں تار ہو چکی ہیں، کئی گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں. 7 لاکھ کشمیری فوج، ہندوستانی فوج کشمیر کے اندر کشمیریوں پر ظلم و ستم اس نے بپا کر رکھا ہے. تو ری ایکشن لازمی آنا تھا اور بڑا ری ایکشن سامنے آنا تھا. تو ایک ری ایکشن پلوامہ کے واقعے پہ ایک ری ایکشن کی صورت تھی، اور پھر اس کا ری ایکشن اس سے ایک جواز بنا کے تو پھر پاکستان پہ چڑھائی کی گئی. رات کے اندھیرے میں آئے اور حملہ کیا. حملہ کیا کیا کہ بھاگتے آئے اور بھاگتے گئے، اور بھاگتے ہوئے بم کسی ویرانے میں پھینک گئے، اور جس سے ہمارے 15 درخت مونسون شروع تھا، 15 درخت ہمارے ضائع کر دیے. ہمارے منسٹر جو ہیں انوائرمنٹ کے وہ سلامتی کونسل کو بھی لکھ رہے ہیں، کوئی کنونشن ایسا موجود ہے کہ ہندوستان کو اس پہ چارج کیا جائے کہ ہمارے 15 درخت اس نے تباہ برباد کر دیے. تو پھر رانا صاحب جو اصل بات ہے دیکھیں، یہ سب کانٹیننٹ اس کے مسلمان مایوس تھے کہ 700 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی، پھر انہوں نے 200 سال غلامی بھی دیکھی، اور اس مایوسی کے عالم میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آئے، تحریک پاکستان چلی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہم نے پاکستان مملکت خداداد حاصل کی. وہ مایوسی کے اندھیرے چھٹے، مسلمانوں کو، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو علیحدہ آزاد ملک ملا. تو پھر ایک واقعہ ہوا، ہم پھر ایک عالمی سازش کا شکار ہوئے. اس میں ہماری اپنی ناکبندیشیاں بھی ہیں کہ 71 میں پاکستان 2 لاکھ ہوا، 90,000 فوجی قیدی ہوا. پھر بھٹو صاحب کی صورت میں ایک لیڈر سامنے آیا، اور اس مایوسی کے عالم میں جو قوم بالکل ڈپریس ہو چکی تھی، قوم کو پھر اٹھایا، قیدی واپس لایا، جو علاقے تھے وہ واپس لیے، عالمی سربراہی کانفرنس کرائی. تو ایک نئی کریج. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ آیا
कई दाइयाँ गुजरी, फिर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आई और जमहूरियत के नाम पे बड़ी बेदर्दी के साथ इस मुल्क को बारियों की सियासत करने वालों ने लूटा। तो फिर एक कौम मायूस थी और आखिरी उम्मीद की करन फिर क्या थी, वो तहरीक इंसाफ थी या इमरान खान था। ये इंतखाबात हुए, मुझे अफसोस होता है, दुख होता है, मैं भी 85 से इस सिस्टम में हूँ, सारे इलेक्शन लड़ा हूँ, मासवाए के सब इलेक्शन जीता भी हूँ, कि कोई इलेक्शन इससे पहले नवाज़ शरीफ भी आया तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकमुका करके आया, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आया और किसी फेयर इलेक्शन की सूरत में नहीं आया। और पीपल्स पार्टी भी आई तो वो भी कुएना रो तय करके आई। और सिलेक्टिव वज़ीर आज़म कहना, मैं जानदारी से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, कि क्रेडिबल इलेक्शन था, इससे पहले कोई इलेक्शन क्रेडिबल नहीं था। और इस इलेक्शन में इस मुल्क के पढ़े लिखे तबके ने, मुहिब वतन तबके ने, नौजवान तबके ने, यूथ ने, हमारी माओ बहनों बेटियों ने, मेरी मल्टी कलर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 100% लिटरेसी वाला शहर भी है, उसमें रूरल एरिया भी है, उसमें साबका एक हमारी बहुत बड़ी सकाफत गंदारा तहजीब वो इलाके भी है। तो इस दफ़ा जिन लोगों ने कभी वोट नहीं डाला, किसी को कभी वोट नहीं डाला, उन्होंने भी वोट डाला और तहरीक इंसाफ को वोट डाला और इमरान खान को वोट डाला। तो ये एक चेंज थी, कौम को एक आस थी, उम्मीद थी और इस कौम ने तहरीक इंसाफ को वोट किया। कुछ लोगों ने चौधरी निसार की नाराज़गी में भी डाला। चलें वो तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि लोग मायूस थे, लोग इन दोनों से बददिल थे कि जिस किस्म की पॉलिटिक्स इन्होंने इस मुल्क में की, बारियों की सियासत करने वालों ने। तो इमरान खान की सूरत में अल्लाह ताला ने एक निजात दहिंदा इन चोरों से, डाकुओं से अल्लाह ताला ने जान छुड़ानी थी इस मुल्क की और पावर में आया। और ये सिलेक्टिव वज़ीर आज़म कहते हैं, मुझे दुख होता है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए कि ये कैसी कैसी डीलें करके आते रहे। खैर मैं इसकी तफसील में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो फिर जब जंग का समा पैदा हुआ, हर खास व आम की ज़बान पे दो फ़िक्रें हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कि हम अमन की बात, मुज़ाकरात की बात, अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। तो अगर हम पे हमला होता है, जिस किस्म का भी हमला होता है, रिटेलिएशन के बारे में हम सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। ये जो दो फ़िक्रें हैं ना जी, अब हर ख़ास व आम की ज़ुबान पे, हर छोटे बड़े की ज़ुबान पे, हर बच्चे ख़ातून की ज़ुबान पे ये दो फ़िक्रें हैं कि हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम रिटेलिएशन के बारे में सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और उन्होंने रात के अंधेरे में किया, हमने दिन के उजाले में रिटेलिएट किया। अल्लाह ताला ने इस कौम का बरम रखा, अफवाज पाकिस्तान का बरम रखा। अल्लाह ताला ने हमारे शहीदों को वो हौसला दिया कि उन्होंने अपने दुश्मनों को दबोचा और अल्लाह ताला ने हमें ये एक अजीम कामयाबी। और फिर उसके बाद जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा राना साहब, बहसीत एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, बदकिस्मती से हम बिखरे हुए थे, मुंतशिर थे, एक हजूम थे। यह पाकिस्तानियत की बात कहाँ से शुरू होती है? मैं इलेक्शन की बात करता हूँ, मैं इलेक्शन में जाता हूँ, पब्लिक के पास जाता हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, टेटू बनाए हुए हैं, गलों में मफलर डाले हुए हैं PTI के झंडों के, तो तस्वीरें बनाते हैं। मैं पूछता हूँ बच्चों आप ये सब कुछ क्यों करते हैं? तो बच्चे पुरजोश हो गए, अंकल नया पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। तो ये इस कौम के बच्चों की आवाज़ थी। तो वी वेंट यूनाइटेड। तो अल्लाह ताला ने इमरान की सूरत में एक लीडर दिया और कौम एक नया पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान बनाने के लिए सारी कौम एक हो गई, यकजा हो गई, यकजां हो गई। बिल्कुल ठीक। और दूसरी साइड पे लेकिन ना यहाँ हुकूमत और अपोजिशन भी एक हो गए, हज़ारा इख्तलाफात के बावजूद, और दूसरी साइड पे वो मुंतशिर हो गए। बिल्कुल ठीक है। उनकी 21 अपोजिशन पार्टियाँ आज मोदी को लान तान कर रही बिल्कुल सही कह हैं। रहे हैं। और यहाँ आज मुस्लिम लीगी है, यहाँ पीपल्स पार्टी है, यहाँ जमात इस्लामी है, वो तहरीक इंसाफ के इस किरदार को भी सराह रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के किरदार को भी सराह रहे हैं। हमारे दुश्मनों की कोशिश थी अवाम और फ़ौज के दरमियान एक खलीज पैदा करना। इस वक्त 22 करोड़ अवाम जो हैं वो फ़ौज के पीछे खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ इस जंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। मैं एक ब्रेक ले लूँ सरवर खान जी, साहब, जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सरवर खान साहब से बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करता चलूँ, पहले भी कह चुका हूँ, 6 टारगेट्स हमने लॉक किए थे। 6 टारगेट्स में से एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था इंडिया का,
اس کو اڑا سکتے تھے ہم, نہیں اڑایا. یہ ہمارا وی ایکٹڈ رسپانسبلی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز شیئر کرتا چلوں, انڈین چیف جو تھا, آرمی چیف, وہ بھی ہمارے ٹارگٹ پہ تھا, اس کو بھی ہم نے ہٹ نہیں کیا. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. سرور خان صاحب, جب بھی کوئی حکومت آئی ہے, کیونکہ آپ 85 سے سیاست کر رہے ہیں, 85 سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ, یہاں پہ اسلام آباد میں دکانیں کھل جاتی تھی, دکانیں کھل جاتی تھی جناب کہ کیڑی جگہ لگنا ہے, کیڑی پوسٹ چاہیے, کتنے پیسے دیو گے تو فلانی جگہ تے لا دیے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ عمران خان صاحب آئے ہیں, اسلام آباد میں دکانیں نہیں کھلی. یہ نیا پاکستان کی انڈیکیشن ہے یا صرف اسلام آباد میں دکانیں نہیں کھلی, بلکہ جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں کوئی ایسی دکان نہیں, کے پی میں کوئی ایسی دکان نہیں. اور یہ الزام نہیں, میں دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے تھانے بکتے تھے, پٹوار خانے بکتے تھے, تحصیلیں بکتی تھیں, اور یہاں تک ہوتا تھا کہ پٹواری اے سیز کی اور ڈی سیز کی پوسٹنگ کروایا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس ملک میں تو یہ کچھ بھی ہوتا رہا ہے. ابھی بند ہوگی الحمدللہ, میں 100% تو نہیں کہہ رہا, سندھ میں چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں. بلوچستان فرسٹ ٹائم ایک اچھا چیف منسٹر, ایک پڑھا لکھا چیف منسٹر, نو ڈاؤٹ, ایک محب وطن پاکستانی, وہاں کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن بہت بہتر. اگر اس کا کمپیریزن پچھلے کئی ادوار سے کیا جائے تو میں دعوے کے ساتھ وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی بلوچستان کی حکومت اس سے بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. آج کے بلوچستان میں اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے پچھلے ادوار کے ساتھ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے. جس طرح وزیرستان میں ہماری فینس لگائی جا رہی ہے, اس طرح بلوچستان کے حصے میں بھی فینس لگنی شروع ہو گئی ہے در اندازی روکنے کے لیے, کیونکہ ہمارے بارڈر کے اس پار ہندوستان نے 11 کونسولیٹ کھولے تھے, اور وہ کونسولیٹ پاکستان میں ٹیررزم کے لیے اور جو علیحدگی پسند تحریکیں تھیں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے اور پرموٹ کرنے کے لیے, انہیں فائنانس کرنے کے لیے. تو بہت ساری ایسی چیزوں سے الحمدللہ اس قوم نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے, اور افواج پاکستان کی بلا شبہ اس میں بھی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. تو بلوچستان بہت بہتر ہے. کے پی ٹریڈیشنلی کے پی والے دوسری ٹرم کسی کو نہیں دیتے, دوسری دفعہ اور میں بالکل سنگم پہ بیٹھا ہوں, میرے حلقے کے ساتھ کے پی خانپور ہری پور کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے, اور بڑا ایک واضح فرق تھا کے پی کی گورنمنٹ میں اور پنجاب کی گورنمنٹ میں. اور جو کے پی میں پی ٹی آئی نے پرفارم کیا, پاکستان کی ہسٹری میں کے پی کے لوگوں نے پہلی بار دوسری بار پھر کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کو موقع دیا. تو یہ سارے ایک ہیلدی سائن ہے. اور میں ایک چیز دیکھیں, ہم میں کوتاہی ہو سکتی ہے, کہیں کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن ایک بات پہ نہ عمران خان نے کمپرومائز کرنا ہے اور ہم میں سے بھی کسی نے اس پہ کوئی کمپرومائز. بددیانتی نہیں ہوگی, لوٹ مار نہیں ہوگی, کمیشن نہیں ہوگی, کرپشن نہیں ہوگی. اور الحمدللہ ان 7 ماہ ہم میں ویکنیسز ہو سکتی ہیں, کوئی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم کوئی بھی ایسا سکینڈل ان 7 ماہ میں کسی کے خلاف, کسی منسٹر, فیڈرل منسٹر, پروونشل منسٹر, ٹھیک ہے ایکشن ہوا, چوہان صاحب کو ہٹا دیا گیا, جس وجہ سے ہٹا دیا گیا وہ نامناسب الفاظ تھے جو کہ اقلیتوں کے بارے میں انہوں نے کیے, جو کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان تو سب کا ہے, پاکستان تو سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے. تو اس قسم کے وہ ہٹے ہیں, یا جس طرح ہمارے سواتی صاحب ان پہ کچھ ایلیگیشن تھا وہ ہٹے ہیں. تو مطلب کرپشن پہ نہیں, عمران خان صاحب کی نیت پہ کسی کو شک نہیں تھی. اور عمران خان صاحب, اللہ تعالیٰ نے مدتوں بعد پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس قوم کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے. اور جو پولیٹیکل کلچر, میں دیانتداری آج بھی ابھی بھی میں آیا ہوں, چیک کیا جا سکتا ہے, میری کار کے ساتھ جھنڈا نہیں ہوگا, میرے ساتھ کوئی پروٹوکول والا آدمی نہیں ہوگا, کوئی پولیس نہیں ہوگی, کوئی اسکواڈ نہیں ہوگا. میں ہلکے سے ہو کے آیا ہوں, میں عام آدمی کی طرح گیا ہوں, عام آدمی کی طرح آیا ہوں. یہ صرف یہ نہیں
کہ ان لوگوں نے جھنڈے والی کار کو اتنا بدنام کر دیا, ہوٹر والی کار کو اتنا بدنام کر دیا, ایم این اے والی پلیٹ والی کار کو اتنا بدنام کر دیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایم پی ایم این اے سارے چور ہیں, کیونکہ اوپر چور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جھنڈے کی کاروں اور ہوٹر لے کے پھرنے والے سارے چور ہیں, ملک لوٹنے والے ہیں. قوم میں یہ ایک میسج چلا گیا تھا اور عام آدمی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اس وجہ سے ہم جھنڈا نہیں لگاتے, اس وجہ سے ہم پروٹوکول نہیں لیتے کہ عام آدمی کا اچھا. اور ویسے بھی ہم عام آدمی ہیں, عام آدمیوں کے نمائندے ہیں, عام لوگوں میں ہمیں رہنا چاہیے, لوگوں کو ایک چینج نظر آنی چاہیے, اور اس سے لوگوں کو ایک اپنائیت کا احساس بھی ہم دلانا چاہتے ہیں, جو کہ ہے. تو بہت ساری یہی تبدیلی ہے اور یہی نیا پاکستان. بالکل صحیح کہا جی. 2 سوال کرنا چاہوں گا مختصر سے, کیونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا. ایک تو یہ بتا دیں کہ گرمیوں میں بجلی آئے گی, نمبر 1. نمبر 2, کوئی پرابلم جو ابھی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, مطلب کہ گیس کے ایشوز جو ہے, کسی کا بل زیادہ آ جاتا ہے, کسی کا کاٹا آ جاتا ہے, کسی کا بہت ہی زیادہ آ جاتا ہے, کسی کو گیس آندھی نہیں ہے, اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے رانا صاحب کہ ہم ضرور شرمندہ ہیں, کچھ لوگوں پہ ایکسیسو بل بھیجے گئے, اس کا حل کی ہے, اور اس کا حل بھی ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. مثلا چوری پکڑی گئی ہے. ایک تو غلطی ہوئی, تو جڑے پیسے دے بیٹھے ایک تو غلطی ہوئی کہ ہم نے 7 سلیبز بنائیں, یہ غلطی ہے. اچھا, لیکن اس غلطی کا ازالہ جب ہم نے اسے مانیٹرنگ شروع کی, اس کی انکوائری شروع کی, اسے پروب کرنا شروع کیا, تو پتہ چلا کہ سوئی گیس کمپنیز والے ایک پریشر فیکٹر لگاتے ہیں. اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اوگرا نے 2% الاؤ کیا, اور وہ 4%, 3%, 5%, 6% اضافی بل, اور پھر اس پریشر فیکٹر کی وجہ سے وہ اوپر کی سلیب میں چلے گئے. اور ایسے تقریباً 6.8 ملین ڈومیسٹک کنزیومر ہیں ہمارے ایس این جی پی ایل کے سسٹم میں 2 صوبوں میں, جن میں سے 3.4 پہ پریشر فیکٹر لگا ہے. اور جب ہم نے چیک کیا, بائی رینڈم چیک کیا, تو 10,000 لوگوں کے بل چیک کیے, تو 10,000 لوگوں کے بلوں میں 3,300 لوگوں پہ غلط لگا, انہیں اوور چارج کیا گیا.